ملک میں خام تیل کے ذخائر 11 روز کے لیے کافی، ڈیزل 21 اور پٹرول کا 27 دن کا ذخیرہ، ایل پی جی 9 اور جیٹ فیول 14 روز کے لیے موجود۔ سیکرٹری پیٹرولیم کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا پاکستان کے لیے 70% پیٹرولیم مصنوعات مشرق وسطیٰ سے آتی ہیں، جہازوں کی آمد و رفت بند ہے، کوشش کر رہے ہیں موجودہ ذخائر کا استعمال بڑھایا جائے۔ اہم اتحادی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑ گئے، آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مدد سے صاف انکار کر دیا، اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نیٹو ممالک کی نہ، جاپان، آسٹریلیا، جرمنی اور برطانیہ نے بھی جنگ میں کودنے اور بحری بیڑے بھجوانے سے معذرت کر لی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واضح کیا، برطانیہ جنگی جہاز بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ فرانس پہلے ہی فوجی مشن روانہ نہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ جنوبی کوریا اور یورپی یونین آج مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ About working with us for the policing of the strait. They should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Balkans. آبنائے ہرمز بند ہونے سے عالمی معیشت کو بڑا نقصان، ٹرمپ شدید پریشان، اپنے ہی اتحادیوں کو دھمکیاں دینے لگے، کہا نیٹو نے مدد نہ کی تو اس کا مستقبل بہت برا ہوگا، چین پیچھے رہا تو بیجنگ سمٹ مؤخر سمجھے، موقف اپنایا، گزرگاہ سے امریکہ کو کچھ نہیں ملتا، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اتحادیوں کے لیے ہی کر رہے ہیں، جو ممالک تیل حاصل کرتے ہیں وہ دفاع میں شریک ہوں۔ امریکی صدر کی کیوبا کو بھی حملوں کی وارننگ، ایران کو عملی طور پر شکست دینے، فضائیہ اور بحریہ ختم کرنے کا پھر دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو اپنی نیوی بھجوانے کا چیلنج، کہا ہماری بحریہ ختم ہو چکی ہے تو پھر ٹرمپ ہمت دکھائیں، امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں، کسی سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، ایران موقف پر ڈٹ گیا۔ عباس عراقچی نے کہا لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ٹرمپ اس جنگ کو غیر قانونی نہ مان لیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اردو میں پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ امریکہ اور اسرائیل کی جنونیت برقرار، ایران میں شہری اہداف نشانہ، مرکزی صوبے کے شہر عراق میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، 5 شہری شہید 7 زخمی، تہران میں ہلال احمر کا دفتر زد میں آ گیا، کلینک اور امدادی کیمپ کو نقصان، مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی حملہ، آگ بھڑک اٹھی، اسرائیل کا آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ، صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ کارروائیاں، مزید 5 شہری شہید 6 زخمی ہو گئے، اسرائیل کا بدھ سے رفح بارڈر دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اسرائیل پر سجیل میزائل داغ دیا، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر نشانہ، صہیونی ریاست میں بڑے پیمانے پر تباہی، مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ بندرگاہ پر ایک اور حملہ، پیٹرولیم انڈسٹریل زون سے شعلے بلند، تیل کی ترسیل روک دی گئی، ابوظہبی میں گاڑی پر میزائل گرنے سے فلسطینی شہری جاں بحق، سعودی عرب کا 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، عراق میں امریکی سفارت خانے، وکٹوریہ اور بلاد ایئر بیسز پر حملے، روسی ٹی وی کا 10 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، عراقی تنظیم اسلامک ریزسٹنس نے ذمہ داری قبول کر لی۔ آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بے قابو، برینٹ کروڈ آئل $104 فی بیرل میں فروخت، امریکی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کا گندم مصنوعات برآمد کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات کو آٹا، میدا، سوجی اور دیگر اشیاء فروخت کی جائیں گی، سری لنکا اور چین سمیت کئی ممالک کا بھی خریداری میں دلچسپی کا اظہار، وزیر اعلیٰ پنجاب کی فوڈ سیفٹی حکام کو فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ افغان طالبان رجیم کی سفاکیت کی انتہا، باجوڑ میں معصوم شہریوں پر حملہ، 4 بھائی شہید، 5 سال کا بچہ زخمی، ایک گھر کو نقصان، وزیر اطلاعات اتھارٹ کے مطابق سرحد پار سے توپ خانے کے ذریعے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری۔ آپریشن غضب للحق، افواج پاکستان کی افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری، کرم سیکٹر میں اہم ٹھکانے نشانہ، متعدد پوسٹیں تباہ کر دی، کئی خارجی جہنم واصل باقی فرار ہو گئے۔
عید ٹھنڈی گزرے گی، محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، وقفے سے رمجم پارا گر گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسم خوشگوار۔ کرک، ہری پور، خیبر اور کوہاٹ میں بھی برسات۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم کل پاکستان میں داخل ہونے کی پیش گوئی۔ وقت کا مقابلہ انتہائی سخت، عید میں صرف چند روز باقی، شاپنگ کا مشن ابھی تک نامکمل، بازاروں میں انتہا کا رش، کسی کو من پسند کپڑوں کی تلاش، کوئی میچنگ جوتوں، چوڑیوں اور جولری کے لیے پریشان، بچوں کی بھی نت نئی فرمائشیں، والدین کو لمبی لسٹیں تھما دی، دکانداروں کی چاندی، جگہ جگہ بھاؤ تاؤ، ٹیلرز شاپس پر نو لفٹ کے بورڈز، بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر بھی ایڈوانس بکنگ۔ آئیں مسکرائیں اور جو چاہیے لے جائیں، مستحق شہریوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے حیدرآباد میں منفرد بازار سج گیا۔ کپڑے، گھڑیاں، جوتے، چوڑیاں اور مہندی سمیت ہر چیز دستیاب، قیمت صرف ایک مسکراہٹ، من پسند اشیاء پانے والوں کی مخیر حضرات کو دعائیں۔ اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، دیکھو کہہ رہا ہے نادان نام مٹانے کی۔ ایم کیو ایم کی سیاست میں یو ٹرن اور دھڑے بندی کی کہانی بڑی پرانی، کل تک جس فیصلے پر پریشان تھے آج اسی پر آنکھیں نم۔ 2018 میں کامران ٹسوری پارٹی میں دراڑ کا سبب بنے، سینٹ کے ٹکٹ کے لیے ایم کیو ایم، پی آئی بی اور بہادر آباد میں تقسیم اور پھر صلح صفائی ہو گئی۔ 2022 میں کامران ٹسوری کی گورنر کے لیے نامزدگی بھی متنازع رہی، اعتراضات، تحفظات اور احتجاج سب بے سود۔ کامران ٹسوری گورنر سندھ بنے تو پارٹی نے بھی دھیرے دھیرے اپنا لیا، آج پھر گورنر سندھ کو ہٹانے پر غم و غصہ اور افسوس، حکومت سے علیحدگی کی دھمکی۔ اب ایم کیو ایم کا کوئی اخلاقی جواز نہیں اس حکومت میں رہنے کا، فی الفور حکومت کو خیر بات کہہ کے حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ تحریک انصاف بانی کے شفا اسپتال سے طبی معائنے کے مطالبے پر قائم، چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں معاملے پر عدالتی فیصلہ ہماری توقعات کے برعکس آیا، حکومت کو آنکھ کے علاج سمیت بانی کی صحت پر ہماری تشویش ختم کرنی چاہیے، امید ہے کل ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے 10,000 سرکاری اسکولوں میں کلاس رومز کی کمی، دیگر سہولتوں کا بھی فقدان، قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا اظہار تشویش، اسکولوں میں 15 سے 20,000 کمروں کی ضرورت ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ، بتایا گیا 2 ارب روپے کی گرانٹ منظور، ابتدائی طور پر 1,000 نئے کمرے تعمیر کیے جائیں گے، انفراسٹرکچر کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے قرض لینے کی بھی تجویز۔ بھارت میں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیاں، امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے آر ایس ایس اور را پر پابندیوں کی غیر معمولی سفارش کر دی۔ رپورٹ میں بھارت کی صورتحال انتہائی تشویشناک قرار، کہا گیا مذہبی اقلیتیں مسلسل خوف، تشدد اور امتیازی قوانین کے سائے میں غیر محفوظ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہندو انتہا پسندوں کے مسلمانوں اور مسیحیوں پر حملے معمول، ریاستی اداروں کی مجرمانہ خاموشی، سخت قوانین کے ذریعے مذہبی تبدیلی کو جرم بنا کر اقلیتوں کو جیلوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پاکستان 10ویں نمبر کی ٹیم سے ون ڈے سیریز ہار گیا، بنگلہ دیش کو اسی کی سرزمین پر زیر کرنے کا خواب پھر چکنا چور، تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں گرین شرٹس کو 11 رنز سے شکست، 290 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 279 پر ڈھیر، سلمان آغا کی سینچری ڈائیگا، شاہین آفریدی کے 37 رنز بھی کسی کام نہ آئے، تسکین احمد کے 4 شکار، تنزید حسن اور ناہید رانا مشترکہ طور پر پلیئر آف دی سیریز قرار۔ بنگلہ دیش کے خلاف بدترین شکست، شاہد آفریدی سلیکشن کمیٹی پر برس پڑے، سابق کپتان کا سرجری کا مطالبہ، بولے کمیٹی کو یہ بھی علم نہیں کہ کس کو کس فارمیٹ کا کپتان ہونا چاہیے، اچھی پرفارمنس والے سینئرز کو باہر بٹھا دیا، نئے بچوں کو کھلایا، پاکستان کی کیپ بانٹی جا رہی ہے۔ اور فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کا اعلان، ون بیٹل آفٹر این ادر بہترین فلم کا ایوارڈ لے اڑی، جیسی بکلی بہترین اداکارہ اور مائیکل بی جارڈن بہترین اداکار قرار، اوریجنل سانگ کا ایوارڈ گولڈن کے نام۔